فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک چاندنی رات کے اندر دیکھا، حالانکہ سرکار سرخ دھاریوں والا جبہ جو ہے، حلہ جو ہے، حلہ مبارک وہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، تو میں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا۔ تو بالآخر میرے دل نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو یہ چاند سے زیادہ خوبصورت جو فرمایا، اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ چاند کے اندر دو چیزیں ہیں جو اس کے اچھے اوصاف ہیں، یعنی جس وقت چاند کا حسن بیان کیا جائے اس وقت جن کو بیان کیا جاتا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے چاند کا حسن و جمال، خوبصورتی، اور دوسری بات ہے چاند کا روشن ہونا، اور میں کہتا ہوں کہ ساتھ تیسری چیز بھی ایک ملا لیں اور وہ ہے چاند کے رنگ کا سفید ہونا۔ تو گویا ان تین چیزوں کا مشاہدہ جو ہے وہ چاند کے اندر حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو پھر بار بار دیکھتے تھے۔ تو آخر کار جو فیصلہ کیا انہوں نے، وہ کیا فیصلہ کیا؟ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یقیناً چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تشبیہ ہوتی ہے یہ ہر طرح سے دو چیزوں کے درمیان ہر طرح سے مماثلت ثابت کرنا مقصود اس سے نہیں ہوتا۔ نمبر ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تشبیہ بعض اوصاف میں ہوتی ہے، سارے اوصاف میں تشبیہ نہیں ہوتی۔ تو اب جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زیادہ اچھا تھا، زیادہ خوبصورت تھا چاند سے، تو اس کا واضح مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند بھی خوبصورت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند کے حسن سے زیادہ ہے، اور چاند بھی سفید ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بدن مبارک کا گورا پن جو ہے یہ چاند کے مقابلے میں زیادہ دل فریب اور زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ عمدہ تھا۔ اور چاند جو ہے وہ بھی روشن ہے، اس میں سے بھی روشنی چھنتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو روشنی نکلتی رہتی ہر وقت، وہ روشنی جو ہے وہ چاند سے نکلنے والی روشنی سے بہتر ہے۔ تو ان تین باتوں کے اندر یہ تشبیہ تھی، اور تشبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاند سے بڑھ کر اور چاند سے برتر ثابت کرنا ان کا مقصد ہے۔ ورنہ تو یہ بات بالکل واضح ہے، ائمہ محدثین نے، شارحین نے لکھی ہے اور خود واضح ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور خود واضح ہے یہ بات کہ کہاں آسمان کا چاند اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ جی اس لیے کہ چاند کے اندر جو 2 3 4 خوبیاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور آپ کے حسن و جمال کے اندر جو خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کا کہیں 10واں حصہ بھی چاند کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مثلا چاند چمکتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ چاند سنتا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سنتا بھی ہے۔ اور کیسے دیکھتا ہے آپ کا چہرہ مبارک اور کیسے سنتا آپ کا چہرہ مبارک، یہ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں صحیح بخاری کی روایت سے کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ سکتے میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور جن چیزوں کو تم نہیں سن سکتے، جن آوازوں کو میں ان آوازوں کو بھی سنتا ہوں۔ اب چاند کے پاس یہ چیزیں جو ہیں یہ کہاں؟ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ
کلام فرماتا ہے، گفتگو بھی فرماتا ہے، مگر چاند کا چہرہ تو گفتگو نہیں کرتا۔ تو اس لیے چاند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے خوبی اور کمال کے جو مختلف مظاہر ہیں، تو ان مظاہر میں سے کسی چیز میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چاند سے تشبیہ دینا، کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر چھائیاں، اس کے منہ پر چھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ تو تشبیہ جو ہے یہ ان تین اوصاف میں ہے، اور تشبیہ کا مقصد تقریب ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ کچھ دے دینا، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اور یہ جو آئیڈیا دینا کا مقصد ہے تو یہ تین چیزوں میں ہے، بیاض میں یعنی سفیدی میں، اور چمکنے میں، اور حسن و جمال و خوبصورتی میں۔ علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ عشق رسالت پھڑکتی ہے، اور آپ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ مبارک چاند سے کس طرح زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں فی انا نورہ ظاہر فی الآفاق والانفس مع زیادت الکمالات سوریت والمعنویہ۔ فرماتے ہیں اس بات میں زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے یہ ظاہر زمین کے اوپر پڑتی ہے، چاند کی روشنی ظاہر زمین کے اوپر پڑتی ہے، اور آدمی سامنے ہو تو آدمی کے ظاہر بدن پر پڑتی ہے، مگر قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے سرکار کا نور پاک جو ہے یہ تو سارے آفاق میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور تمام انفس میں، تمام جانوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پھیلا ہوا ہے، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، مع زیادت الکمالات سوریت والمعنویہ۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے اندر سوری اور معنوی دکھائی، آنکھ سے دیکھی جانے والی اور عقل کے ساتھ سمجھی جانے والی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں چاند کی خوبیوں سے۔ بل فی الحقیقت کل نور خلق من نور ہی، بلکہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا جہان کا ہر نور، کیا چاند، کیا سورج، کیا دوسرے انوار، سارے کے سارے نور کائنات کے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں قضا قیل فی قولہ تعالی، کہتے ہیں کہ یہی تفسیر بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی قرآن پاک میں، جو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، اس کا ایک ترجمہ۔ اچھا پھر مثل نور ہی، آگے یہ الفاظ ہیں مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی مثال ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، ایک طاق کی مثال ہے جس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال یہ ہے، تو اللہ کی نور جس کی مثال یہاں دی گئی ہے وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر فرماتے ہیں فنور وجہہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائمی لا ينفك عنہ ساعة فی اللیالی والایام، ونور القمر مقتصب مستعار ينقص تارة ويخسف اخرى۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس کا نور، سرکار کے چہرہ مبارک کا نور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کبھی نہ دن میں کبھی وہ سرکار سے جدا ہوتا ہے، نہ رات میں کبھی سرکار سے جدا ہوتا ہے، اس میں کبھی کمی آتی ہی نہیں۔ اور رہا چاند کا نور تو وہ سورج کے نور سے عاریتاً لیا جاتا ہے، عاریتاً لیا جاتا ہے، اور کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی بالکل بھی وہ مدھم ہو جاتا ہے۔
پھر فرماتی ہیں وفی تنبیہ نبی حضرت جابر بن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موازنہ کرنا چاند کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے درمیان، اور پھر فیصلہ یہ دینا کہ بار بار میں نے دیکھا اس کو بھی اس کو بھی، بار بار کبھی اس کو کبھی اس کو، تو میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ کا یہ فرمانا جو ہے اس میں تنبیہ کرنا ہے کس بات پر؟ علی خلو القمر عن کثیر من نعوت جمالہ و صفات کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ۔ فرماتے کہ اس میں تنبیہ کرنا مقصود ہے اس بات پر کہ جو چاند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کی مختلف صورتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی مختلف شانوں سے خالی ہے، بہت زیادہ شانوں سے خالی ہے۔ کچھ شانیں ہیں اس کے اندر جمال کی اور کمال کی کچھ شانیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں جو ہیں وہ چاند کے اندر نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں یہ شانیں اور زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں۔